کہ جام وحدت پلانے، جام وحدت پلانے، شرک سارا مٹانے، جام وحدت پلانے، شرک سارا مٹانے، انبیاء کا امام آ گیا، آ گیا، انبیاء کا امام آ گیا۔ میں بلا تاخیر میرا عزیز بزرگوں دوستو، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ و بہار آ ہی گیا۔ اب میں بلا تاخیر اس عظیم ہستی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس کی زبان سے میرے عزیز بزرگ دوستوں جو کلمات نکلتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو وہ ان کی آواز تو بلکہ ان آوازوں کی طرح ہے جو دلوں میں اپنا گھر بنا لیا کرتی ہیں، آنکھوں کو آشکبار کر دیا کرتی ہیں، ایمانی جذبے کو ابھار دیا کرتی ہیں۔ میں بلا تاخیر میں بڑے ادب احترام کے ساتھ قابل احترام ترجمان دیوبند، مفکر اسلام، قاطع شرک و بدعات، حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند کو آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کی گل کے مہک، لے کر گلزار طیبہ کی گل کے مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی داؤد پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدر گرامی، واجب الاحترام، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ پاکیزہ اجلاس، جس میں آپ نے علماء کرام کا بیان اور شعراء اعظام کا کلام سماعت فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات بطور اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جو بات اشارے میں عرض کی جائے اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آدمی جب متوجہ ہو کر کے سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، اور اگر متوجہ ہو کر نہیں سنتا تو بات اس کے سر سے کراس کر جاتی۔ سننے کا ثواب تو مل جاتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ پھر قرآن اور حدیث کی بات، دین اور ایمان کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کے سمجھنے کے لیے کس قدر توجہ کی ضرورت ہے، اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ دو مذہب کے ماننے والے گاؤں میں دو لوگ رہتے تھے۔ ہر جمعرات کو ان کا مذہبی معاملے پر بحث مباحثہ ہوتا، کبھی تحریری طور پر بحث کرتے، کبھی تقریری زبانی طریقے سے بحث کرتے، مگر معاملہ رفع دفع نہیں ہو رہا۔ بالآخر دونوں کے مابین اس بات پر اتفاق ہوا کہ سوال بھی اشارے میں کیا جائے اور سوال کا جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے۔
اب ہم آپ کو اشارے کے سوال بھی سناتے ہیں اور جواب بھی سناتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ سوال آئے گا، جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب سمجھ میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا۔ پہلا سوال، اس نے ایک انگلی فضا میں لہرائی، یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں 2 انگلیاں فضا میں لہرائی، پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال، سوال کرنے والے نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، جواب دینے والے نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بند کر کے اشارے میں جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال، اس نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا، اس سوال کے جواب میں جواب دینے والے نے ہتھیلی پر پیاز رکھ کر کے اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو سوال بھی سنا دیا اور ان 3 سوالوں کا جواب بھی سنا دیا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اب سوال کرنے والے سے اس کے متعلقین نے کہا کہ تم ہر جمعرات کو چیلنج کرتے تھے کوئی مائی کا لال ہمارے سوالوں کا جواب دے، مگر 3 سوال کرنے کے بعد تم نے خاموشی اختیار کیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ تو سوال کرنے والے نے کہا، جواب دینے والا انتہائی زیرک، فہیم، سمجھدار، علم و عقل کا بہترین مالک ہے، اس نے ہمارے ہر سوال کا مدلل جواب دیا، لہذا اب زیادہ سوال کی گنجائش باقی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا، تمہارا تو سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تم اپنا سوال ہمیں سمجھاؤ، پھر اس کے جواب بتاؤ۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے پہلا سوال انگلی کھڑی کر کے فضا میں 1 انگلی میں نے لہرائی، میرا سوال یہ تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا نجات کے واسطے کافی۔ اس نے جواب میں فضا میں 2 انگلی لہرائی، جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لانا ضروری۔ کیوں؟ نبی پر ایمان لائے بغیر نہ اللہ کی کتاب مل سکتی ہے نہ اللہ کی بات مل سکتی، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اب اگر نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی بات تمہیں نہیں مل سکتی ہے، اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لایا جائے۔ میں نے دوسرے سوال میں 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، میرا سوال یہ تھا کہ نبی علی، فاطمہ، حسن، حسین پنجتن پاک، اس نے ان 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارے میں جواب دیا کہ یہ دیکھنے میں 5 الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ 5 سب ایک ہیں، یہ الگ الگ نہیں۔ میرا تیسرا سوال تھا کہ یہ آسمان انڈے کی طرح گول ہے۔ اس نے اس سوال کے جواب میں ہتھیلی پر پیاز اچھال کر یہ جواب دیا کہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ جس طرح پیاز کے اوپر چھلکا تہ بتہ ہے، اسی طرح ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، 7 زمین اور 7 آسمان پر اس کائنات کا نظام قائم ہے۔
اس نے ہمارے ان سوالوں کا مدلل جواب دیا۔ اب جواب دینے والے سے اس کے لوگوں نے اس کو گھیرا کہ تم نے اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تنگ کر دیا اور ان کا علمی جغرافیہ معلوم کر لیا۔ اس نے کیا سوال کیا، تم نے کیا جواب دیا، ہماری سمجھ میں نہ سوال آیا نہ جواب آیا۔ تو جواب دینے والے نے کہا کہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں بتائے دیتا ہوں۔ ارے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ انہی نہ سمجھوں کی طرح ساتھ میں بیٹھے ہوئے۔ تو جواب دینے والے نے کہا، اس نے پہلے سوال میں جب ایک انگلی فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی ہمیں دھمکی دے رہا۔ تو میں نے جواب میں 2 انگلیاں فضا میں لہرا کر جواب دیا کہ میں تیری دونوں آنکھ باہر کر دوں گا۔ دوسرے سوال میں اس نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ ہمیں تماچا مارنے کی دھمکی دے رہا۔ تو میں نے بھوسا بنا کر اشارے میں جواب دیا، مارتے مارتے تیرا بھوسا نکال ڈالیں گے، یہ میں نے سمجھا۔ تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا۔ تو میں نے جواب میں ہتھیلی پر پیاز اچھال کر یہ جواب دیا کہ اگر انڈا پیاز میں ملا کر استعمال کیا جائے تو لذت ذائقہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے جواب دیا۔ اب آپ خود ہی بتائیے، انسانوں کے اشارے کے سوالات و جوابات کے لیے اس قدر ہندی کی چندی کرنی پڑتی تب بات کسی طرح کچھ سمجھ میں آتی۔ قرآن اور حدیث کی بات، ایمان اور اسلام کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے کس قدر توجہ سے بات سننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح بالکل یکسو ہو جائیے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ گویا مخلوقات کے سردار اللہ نے انسان کو بنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی نیابت کے لیے اور اپنی نبوت کی اشاعت کے لیے تمام تر مخلوقات میں سے انبیاء کی جماعت کو تیار کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، دھیان سے سنو، ان میں سے ہر نبی انسان ہے۔ غیر انسانی جماعت سے ایک نبی کا نام کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا۔ آدم سے آخری پیغمبر تک جتنے نبی آئے سب انسانی جماعت سے تعلق رکھتے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے نبی مرد ہیں، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی انسانوں میں سے جو بنایا، اللہ نے نبوت صرف مردوں کو کیوں عطا کیا، عورت کو نبی یا کیوں نہیں بنایا؟ جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو لفظ انسان کا اطلاق جیسے مرد پر کیا جاتا، ایسے لفظ انسان کا استعمال عورت کے لیے بھی کیا جاتا۔ مرد بھی انسان، عورت بھی انسان۔
تو جب دونوں انسانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو نبی ہمیشہ مردوں میں کیوں آیا، کسی عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ ایک سوال ہے، سوال کا جواب سمجھو۔ سب سے سینئر مخلوق حضرت انسان، تو جب سینئر مخلوق انسان ہے تو انسان کی رہبری کے لیے سینئر قبیلے کا نبی چاہیے۔ اگر زمین پر فرشتے بستے، فرشتوں کی اصلاح مقصود ہوتی تو اللہ فرشتے کو نبی بناتا۔ جب انسان کی اصلاح مقصود ہے، انسانی جماعت کی رشد و ہدایت کا مسئلہ ہے، تو عقل کا بھی تقاضا یہی ہے اور علم کا بھی تقاضا یہی ہے، اور اللہ کا نظام یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ انسان نبی اگر ہوگا تو انسانوں کی بنیادی ضرورت سے، بشری تقاضوں سے، شرعی مسائل سے، دنیاوی معاملات سے اچھی طرح سلجھا ہوا، اچھی طرح سمجھا ہوا ہوگا۔ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی ہمیشہ انسان کو بنایا، اور انسان سب سے سینئر مخلوق ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، آدم نے کسی فرشتے کا سجدہ نہیں کیا۔ جس کا سجدہ کیا جائے وہ افضل کہلاتا ہے، اور جو سجدہ کرنے والا ہے وہ مفضول کہلاتا ہے۔ حضرت آدم کے واقعے سے یہ بات بالکل کلیئر منقع ہو گئی کہ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم جو کہ انسانوں کے باپ ہیں، آدم کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا ہے، آدم نے کسی فرشتے کا سجدہ نہیں کیا۔ اس سے انسانیت کے مقام کا پتہ چلتا۔ پھر اللہ نے نبی مرد کو بنایا، عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کم پڑھے لکھے قسم کے لوگ بعض دفعہ جہالت نادانی میں بول دیتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جب متفقہ طور پر کسی عورت کو نبوت کا مقام ہی نہیں دیا گیا تو علیہ السلام کا لقب جو نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے غیر نبی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا؟ حضرت حوا کو علیہ السلام کیسے بول رہے ہیں؟ حضرت مریم کو علیہ السلام کیسے بول رہے ہیں؟ علیہ السلام کا لقب انبیاء کی جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا، نبی کے لقب کو غیر نبی کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ مریم کو نبوت ملی ہے نہ حوا کو نبوت ملی ہے، تو ان کے لیے علیہ السلام کا جملہ استعمال کرنا یہ غیر تحقیقی بات۔ بعض کم پڑھے لکھے لوگ اپنی کتاب میں اپنی مضمون میں بھی یہ بات لکھ دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل نہیں کرتے، ایسے لوگ گھوم العلوم میں داخلہ لیتے ہیں، ایسے لوگ چلت العلوم میں داخلہ لیتے ہیں۔ جو چلی چلائی بات، پٹی پٹائی بات استعمال کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والا بنیادی عقائد، بنیادی مسائل، مشرب کے سلسلے میں پختہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کبھی غیر شرعی بات کو مجمع عام میں اپنے قلم اور اپنی تحریر میں استعمال نہیں کرتا۔ حضرت مریم کے لیے علیہ السلام کا جملہ بولنا، حضرت حوا کے لیے علیہ السلام کا جملہ استعمال کرنا یہ غیر تحقیقی بات۔ ان کے لیے جملہ استعمال کیا جائے، آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بول سکتے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بول سکتے ہیں، علیہ السلام کا جملہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عورت کو اللہ نے نبوت کا مقام نہیں دیا۔ اب آئیے اصل مسئلے پر، عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی؟
اس لیے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں میں فرق رکھا ہے، احکام کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے۔ اب آپ اسلام کی تعلیمات پر سرسری نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کے احکامات و مسائل کی 3 قسمیں۔ دھیان سے سنو، ہم اخبار کی بات نہیں بتا رہے، آپ کو بہت بنیادی مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اسلام کے احکامات اور اس کے مسائل کی 3 قسمیں۔ اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے عورتوں کے لیے ضروری۔ دوسری قسم، اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے خاص ہیں، اس میں ایک عورت شامل ہے۔ اور احکامات کی تیسری قسم، شریعت کے کچھ مسائل احکامات وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک مرد داخل ہے۔ اب تینوں کی ہم مثال دیتے ہیں تاکہ مسئلہ بن جائے، سب کی سمجھ میں بات آ جائے۔ شریعت کے وہ احکام، وہ مسائل جس میں مرد عورت دونوں مشترک ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، شریعت کے یہ مسائل جیسے بالغ مرد کے لیے ضروری ہے ایسے بالغہ عورت کے لیے ضروری۔ البتہ نماز کے مسئلے میں شریعت نے عورت کی یہاں بھی رعایت کی۔ ممنوع دنوں میں، جن دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر اس کی نمازیں چھوٹ جائیں تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کے مسئلے میں عورت کے لیے اس کی رعایت کی۔ البتہ اگر رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں، روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری۔ مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل، یہ احکامات جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ احکامات دونوں کے مابین مشترک۔ دوسری قسم احکامات کی جو صرف مردوں کے لیے، اس میں کوئی عورت شامل نہیں۔ اب کیا کیجئے، گھوم العلوم میں رہنے والا وہ کہتا ہے مرد عورت کے مسئلے میں کوئی فرق ہی نہیں، اللہ جانے کس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور کون سی کھڑکی سے باہر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے مزاج اور اس کے مقام سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت کے ستر عورت میں فرق ہے۔ علماء جانتے ہیں مرد عورت کے ستر عورت میں فرق، اور اس کو مرد عورت کے مسائل میں فرق نظر نہیں آتا۔ میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ شریعت کے کچھ احکام، مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے، اس میں ایک عورت بھی شامل نہیں۔ مثلا نبوت، رسالت کا فریضہ انجام دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، کوئی عورت اس میں شامل نہیں۔ نبی کا خلیفہ جانشین ہونا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، کوئی عورت اس میں شامل نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ دینا، مسجد میں اذان دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، کسی عورت کے ذمہ اذان دینا نہیں ہے، کسی عورت کے ذمہ مسجد میں امامت کرنا نہیں ہے، کسی عورت کے ذمہ نماز جنازہ پڑھانا نہیں ہے، کسی عورت کے ذمہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ مسائل صرف مردوں سے متعلق ہیں، اس میں کوئی عورت شامل نہیں۔ اسلام کے احکامات کی تیسری قسم جس کا تعلق صرف عورتوں سے، اس میں کوئی مرد شامل نہیں۔ شریعت نے اتنا کلیئر مسئلہ بیان کیا ہے کہ اندھا بھی ٹٹول کے پتہ لگا گا۔ شریعت کے وہ مسائل، وہ احکامات جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں کوئی مرد شامل نہیں۔ مثلا ناخوشگوار حالات کی بنیاد پر، میرے الفاظ پر دھیان دو میں کیا کہہ رہا ہوں،
ناخوشگوار حالات کی بنیاد پر جب زوجین کے مابین گزر بسر کی کوئی شکل نظر نہیں آئی، بالآخر مجبور ہو کر شوہر نے طلاق دے دیا، تو طلاق ہو جانے کے بعد عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ طلاق دینے کا پاور مرد کو حاصل ہے، عورت کو طلاق دینے کا پاور نہیں، لیکن طلاق ہو جانے کے بعد عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ اسی طرح مرد یہ خدا شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر دنیا سے پردہ کر گیا، شوہر کے وصال کے بعد عدت وفات گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ اسی طرح اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفلی روزہ رکھنے کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ مرد نفلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، بیوی سے شوہر کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نفلی روزے کے لیے عورت کو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ اور چھٹا مسئلہ، جب ترکہ تقسیم کیا جائے گا تو لڑکے کو 2 گنا، لڑکی کو 1 گنا۔ معلوم ہوا دونوں کے لیے مسئلہ الگ الگ ہے، برابر نہیں۔ لڑکے کو ترکے میں ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو ترکے میں سنگل حصہ ملے گا۔ ڈبل حصہ مسئلہ یہ مردوں سے متعلق اور سنگل حصہ یہ عورت سے متعلق۔ اب یہ دوسرا سوال مستقل الگ ہے کہ ترکے میں لڑکے کو ڈبل حصہ کیوں دیا جاتا، عورت کو سنگل کیوں دیا جاتا؟ یا تو دونوں کا ڈبل کر دیا جائے یا دونوں کا سنگل کر دیا جائے۔ ایک کا ڈبل اور دوسرے کا سنگل بظاہر تو ناانصافی کی بات معلوم ہوتی، مگر یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ نے ترکے کے مسئلے کی تفصیل بتائی۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ طلاق دینے کا پاور بھی شوہر ہی کو حاصل ہے، بیگم کو طلاق دینے کا پاور حاصل نہیں۔ اب یہ دوسرا سوال کھڑا ہو گیا کہ عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی ہے، مرد اکیلے طلاق کیوں دے گا؟ اس کا جواب چاہیے۔ کون جواب جاننا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ یہاں موجود ہیں، کہیں غائب تو نہیں۔ ماشاءاللہ حاضر۔ اگر آپ حاضر ہیں تو اس کا جواب بھی ہم حاضر کیے دیتے ہیں۔ دھیان سے سنو تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کھوپڑے سے بات کراس کر جائے گی۔ جتنی توجہ سے سنیں گے آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مرد کو طلاق دینے کا پاور، مرد کو ترکے میں ڈبل حصہ، عورت کو طلاق دینے کا پاور نہیں۔ عورت کو ترکے میں سنگل حصہ ملے گا۔ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں گھریلو نظام کے استحکام کے لیے ایک طریق ذکر کیا۔ وہ یہ بتایا ہے کہ گھر کے نظام کو میاں بیوی کے درمیان مضبوط و مستحکم باقی رکھنے کے لیے گھر کا نگراں اللہ نے شوہر کو بنایا، بیوی کو نہیں بنایا۔ کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا گیا تاکہ گھر کا نظام آسانی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چل سکے۔ اگر گھر کا کوئی نگراں نہیں ہوگا تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا۔ مرد کو نگراں کیوں بنایا؟ عورت گھر میں رہتی ہے تو نگراں عورت کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا اس کی 2 وجہ، ایک وجہ وہبی ہے اور دوسری وجہ کسبی۔ مرد کو ہم نے گھر کا نگراں کیوں بنایا؟ مرد کو طلاق دینے کا پاور کیوں دیا؟ مرد کو ترکہ میں ڈبل حصہ کیوں دیا؟ اللہ کہتے ہیں اس کی 2 وجہ۔
ایک وجہ وہبی ہے اور دوسری وجہ کسبی ہے الفاظ دیگر. ایک تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی طرف سے یہ خصوصی کمال مرد کو ملا. کسی کو اس پر سوال نہیں کھڑا کرنا چاہیے، ورنہ کالے لوگ گورے لوگوں پر سوال کھڑا کر دیں، عورتیں مردوں پر سوال کھڑا کر دیں، بچے جوانوں پر سوال کھڑا کر دیں. جیسے مرد بننا، عورت بننا مرد عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی. بما فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، اس کے کرم کا معاملہ ہے، اس کی داد و دہش کا مسئلہ ہے. مرد کو خلقی اعتبار سے عورت کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت دیا. یہ فضیلت وہ بھی کہلاتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش. اور دوسری وجہ کسبی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد کو گھر کا نگراں اس لیے بنایا گیا کہ مرد خرچ کرنے والا. جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں قاضی صاحب موجود ہیں، مولانا قسیم صاحب، یہ نکاح پڑھاتے ہیں تو کہیں کہیں مہر فاطمی پر نکاح پڑھاتے ہیں، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے، بہت بڑی رقم بنتی ہے. وہ رقم شوہر کے ذمہ واجب، وہ مہر کی رقم صرف عورت کی ملکیت. عورت اپنے اختیار پاور سے مہر کی پوری رقم کو خرچ کرنے کا اختیار رکھتی. شوہر مہر کے رقم پر قبضہ نہیں کر سکتا. مگر معاف کیجئے، آج کا مسلم سماج، یہاں کتنے بوڑھے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ وہ بڑھیا جو شریک حیات بن کر آئی تھی، جو شوہر کی زندگی میں اس کی جوانی سے بڑھاپے تک ساتھ دینے والی، آج تک اس بوڑھے نے اس کا حق مہر ادا نہیں کیا. جب مرنے لگتا ہے تو بڑھیا کے مونڈے پکڑ کر کے چارپائی سرہانے کھڑا کر کے اس سے بیان دلوایا جاتا ہے کہ ہاں ہاں کہو میں نے معاف کیا. ایسے نکاح کر لو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اس نزاعی وقت میں جب اللہ کی دربار میں تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہارا ایمان لانا قبول نہیں، تو بیوی کا حق مہر معاف کرنا کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ مہر، یہ خالص بیوی کا حق ہے، ادا کرنا شوہر کے ذمہ ہے. اور دنیا کا قاعدہ ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو شوہر حق مہر ادا کرتا، یہ دینے والا ہاتھ نان نفقہ برداشت کرتا، یہ دینے والا ہاتھ. لہذا اس کو اوپر ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور خدا کے بنائے ہوئے نظام کا تقاضا یہی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے مقابلے میں مرد کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے. مگر آج کے سماج میں ایک عورت کا نکاح ہوا، وہ کچھ زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی، عصری علوم کی ماہر لڑکی تھی. رخصتی کے 3 دن کے بعد، دھیان سے سنیں نوجوان، رخصتی کے 3 دن کے بعد اس عورت نے اپنے نویلے شوہر کے سامنے اپنی ضرورت پر مشتمل سامان کی ایک لمبی لسٹ تیار کیا اور شوہر جان کی خدمت میں پیش کر کے گزارش کیا، آج شام تک سارا سامان آ جانا چاہیے. اب شوہر میاں جو بارات کے انتظام میں لٹے پٹے تھے، شامیانے کے نظام میں بالکل فقیر کنگال ہو گئے تھے، لمبی لسٹ سامان کی، تیسرے ہی دن شوہر کی خدمت میں شام تک یہ سارے سامان آ جانا چاہیے. شوہر نے جب لسٹ دیکھا تو کہا یہ تو کئی ہزار کا معاملہ ہے. تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، دھیان سے سنو، شوہر نے کہا بیگم ہمارے نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب ابھی زندہ اور ہمارے نکاح کے دونوں گواہ بھی زندہ سلامت. اگر یقین نہ آئے تو میں قاضی کو بھی بلاتا ہوں، گواہ کو بھی حاضر کرتا ہوں. ان کی موجودگی میں یہ کلیئر کر دوں گا
کہ قاضی کے سامنے نکاح میں ہم نے تم کو قبول کیا تھا، تمہاری لسٹ کو قبول نہیں کیا تھا۔ نکاح میں قاضی کے سامنے ہم نے تم کو قبول کیا تھا، یہ تمہارے سامان کی لسٹ کو ہم نے قبول نہیں کیا، لہذا یہ سامان شام تک حاضر کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو لڑکی سمجھدار، لڑکی نے کہا اچھا جناب یہ بتائیے آپ مسلمان؟ کہا جی ہاں ہم تو خاندانی مسلمان۔ کہا اچھا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے لگتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، مسلمان بن گئے۔ پھر یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، اذان کیوں دیتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کلمے میں تو دو ہی جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، یہ سب کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمے یہ سب لگ گیا۔ تو بیگم نے کہا جس نے قاضی کے سامنے قبلتو کہا، مرتے دم تک بیوی کے تمام جائز ضرورت کا پورا کرنا نان نفقے کی لسٹ میں شامل ہے، لہذا شام تک یہ سامان آ جانا چاہیے۔ معلوم ہوا جائز ضرورت کا فراہم کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں۔ تو جب ساری ذمہ داری اسی کے سر، تو طلاق دینے کا پاور کس کو؟ عقل کہتی ہے کہ مرد کو حاصل ہونا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ ترکہ میں لڑکے کو ڈبل، عورت کو سنگل حصہ کیوں دیا جاتا؟ تو اس کی وجہ ہے، دھیان سے سنو، لڑکی کا جب تک نکاح نہیں ہوتا تو لڑکی کی پرورش کی پوری ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ اگر نہیں ہے تو بھائیوں پر ہے، اپنی بہن کی پرورش کا نہ کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تو نکاح سے پہلے تک لڑکی کی تمام جائز ضرورت کا پورا کرنا اس کے ماں باپ کے ذمے، باپ کے ذمے، اور نکاح ہو جانے کے بعد مرتے دم تک اس کے جائز خرچے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمے۔ اب آپ بتاؤ، نہ تو نکاح سے پہلے لڑکی کے ذمے اپنے خرچ کا انتظام، نہ نکاح کے بعد مرتے دم تک اپنی ضرورت کا انتظام کرنا لڑکی کے ذمے نہیں، نکاح سے پہلے باپ کے ذمے، نکاح کے بعد شوہر کے ذمے۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورت کو ترکے میں ایک حصہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ جب اس کے ذمے خرچہ نہیں ہے تو حصے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر دین اسلام عورت کی فطرت، اس کی طبیعت کی رعایت کرنے والا اور اس گندے سماج کو ننگا کر دینے والا کہ اسلام عورت کے لیے سراپا رحمت ہے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود ترکے میں عورت کو حصہ دیتا ہے، مہر کی رقم کو عورت کے لیے خاص کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ عورت کے پاس اس کے بہن کے لڑکے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، جب وہ چلنے لگتے تو عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ سردی کا موسم آ گیا، بہن کا بیٹا آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم گرم سوٹر کا انتظام کر دیں، گرم کپڑے کا انتظام کر دیں۔ اب اگر عورت کی ذاتی ملکیت میں کوئی رقم نہیں ہوگی تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے نکال کر صدقہ کرنے کی بھی عورت کو اجازت نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکال کر عورت کے لیے صدقہ کرنا جائز نہیں۔ اپنے بہن کے لڑکے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گرم کپڑے کا انتظام کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب اگر عورت کی ملکیت قبضے میں کوئی رقم ہے تو اپنی جیب خاص کی رقم سے وہ اپنے رشتہ دار کے لیے انتظام کر سکتی ہے۔ اس نازک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے مہر کی رقم کو عورت کے لیے خاص کیا اور ورثے میں ایک حصہ
ترکے کا عورت کے واسطے خاص کیا. اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب مردوں میں سے بھیجے ہیں, کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا. ایک وجہ. دوسری وجہ سنو, دوسری وجہ دھیان سے سنو, یہ تو گھڑی ہم سے تیز چل رہی ہے. ہم جتنا تیز چلنا چاہتے ہم سے تیز گھڑی چل رہی. عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا گیا جب عورت بھی انسان کہلاتی, اشرف المخلوقات ہے؟ اس لیے کہ اللہ نبی کی ذات میں کچھ کمال پیدا کرتا ہے. دھیان سے سنو, نبی کی ذات میں اللہ کچھ خصوصی کمال پیدا کرتا ہے. ایسا کمال لاجواب بے مثال کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے نبی کے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا لاجواب بے مثال کمال اللہ نبی کی ذات اطہر میں پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر دنیا کا بڑا سے بڑا ولی, قطب, ابدال, شب بیدار, تہجد گزار, عبادت گزار وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. چاہے ولی ہو, چاہے صحابی ہو, چاہے نبی کی بیوی ہو, ازواج مطہرات کیوں نہ ہو, ان میں سے کوئی اگر وضو کر کے سویا تو سونے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. فقہا کہتے ہیں کہ نیند ناقض وضو. سونے سے وضو کیوں ٹوٹتا؟ فقہا نے نیند کو نواقض میں شمار کیوں کیا؟ فقہا اس کی علت یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان جب سوتا تو سونے کی حالت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو وضو باقی رہ سکتا یا وضو ختم ہو جائے, کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی ہے. اس لیے فقہا نیند کو ناقض وضو مانتے ہیں. ولی وضو کر کے سوئے, صحابی وضو کر کے سوئے, وضو کرنے کے بعد سونے سے نیند آ جانے کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹا ہوا مانا جائے گا. سو کر اٹھنے کے بعد ولی کو, صحابی کو نیا وضو, نئی عبادت کے لیے کرنی پڑے. برخلاف نبی کی, اگر نبی وضو کر کے سو جائے تو نبی کے سونے کی وجہ سے نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. دیکھا کمال, سارے ولی ایک طرف, سارے صحابی ایک طرف, نبی اکیلے ایک طرف. اللہ نے نبی کو تنہا یہ کمال عطا فرمایا کہ نبی اگر وضو کر کے سو جائے, نبی بھی کھاتا پیتا سوتا ہے مگر سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی صاحب کا وضو ٹوٹ گیا, صحابی کا وضو ٹوٹ گیا, نبی سو رہا ہے تو نبی کی نیند نبی کے لیے ناقض وضو کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا نبی نے خود دیا. نبی نے فرمایا کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں, نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں, نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. لہذا نبی کے واسطے نیند ناقض وضو نہیں ہے. نبی وضو کر کے سوئے, سو کر اٹھنے کے بعد نئی عبادت کے لیے نبی کے واسطے نیا وضو کرنا شرط نہیں ہے. پرانے وضو سے نبی نئی عبادت کر سکتا ہے. یہ کمال اللہ نے نبی کو عطا فرمایا. اسی کے ساتھ جب طہارت پاکی کی بات آئی ہے تو میں اور تھوڑا بات کو طول دینا چاہتا ہوں. نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کمال بھی عطا فرماتے. دھیان سے سنو, نبی کو اللہ یہ کمال عطا فرماتے ہیں کہ نبی کو سونے کی حالت میں کبھی بدخوابی نہیں ہوتی. نوجوان سوتا ہے 1 بجے رات کے بعد الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے, اپنے کو نجیس و ناپاک پاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بدخوابی احتلام.
نبی کو اللہ اس آلائش سے پاک رکھتا ہے. کیوں؟ نبی کو یہ کمال عطا کیا گیا کہ نبی کی پاکی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری. نبی کی پاکی بھی اختیاری، نبی کی ناپاکی بھی اختیاری. کیا مطلب؟ نبی اپنے اختیار سے ناپاک ہوتا ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت پھر پاکی حاصل کر لیتا ہے. بدخوابی یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی ہے. اس لیے کبھی بھی کسی نبی کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی بدخوابی لاحق نہیں ہوئی. اس آلائش سے اللہ انبیاء کی جماعت کو پاک رکھتا ہے. کیا فرمایا؟ لم یحتلم نبی قط، کبھی بھی کسی پیغمبر کو بدخوابی لاحق نہیں. کیوں؟ بدخوابی یہ غیر اختیاری ناپاکی. نوجوان وہ ناپاک نہیں ہونا چاہتا مگر پھر بھی بدخوابی، اس کو الٹے سیدھے خواب دکھائی پڑے، وہ نجس و ناپاک ہو گیا. مگر نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کی پاکی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری. یہ کمال اللہ انبیاء کی جماعت کو عطا فرماتے ہیں. اب آئیے، اگر عورت کو نبوت دی جاتی تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا. عورت کو نبیہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی اور دوسری وجہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. عورت کو نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ مہینے میں کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی. اب اگر عورت کو نبوت دی جاتی، جبریل پیغام لے کر چلتے، نبیہ کے دروازے پر آتے، جبریل اندر آنے کی اجازت مانگتے اور نبیہ ناپاکی کی وجہ سے فرشتے سے کہتی الٹے پاؤں واپس جاؤ، تو نبی بنانے کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ فوت ہو جاتا. عورت کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناپاکی سے روک رکھے. عورت کی ناپاکی یہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. نبی کی پاکی بھی اختیاری ہوتی ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری ہوتی ہے. اس لیے کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو مکہ والوں نے یتیم عبداللہ کو دیکھ کر سوال کھڑا کر دیا. کہنے لگے تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ معلوم ہوا ابو جہلی گروہ کا یہ خیال تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور خدائی نظام یہ تھا کہ آدم کو اللہ نے نبی بنایا، جبریل کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہے تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنائے. تم جیسے ہم جیسے انسان کو تمہیں اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی اس آیت کو کفار مکہ کے اس سوال کا جواب اس آیت میں ذکر کیا. یہ کہتے ہیں تم انسان ہو، مرد ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر اس سوال کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رجالاً، مرد کو نبی بنا کر. یعنی آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں آنکھ پھاڑ کر کے دیکھو، ہر نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یہ کوئی نئے نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ہمارے جتنے نبی آئے ہیں سب انسانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. من قبلک، آپ سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری. رجالاً،
مرد کو ہم نے نبی بنایا، معلوم ہوا اللہ نے کسی عورت کو نبی یا نہیں بنایا۔ نوحی الیہم، اسی مرد نبی کے پاس ہمارا پیغام آتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا کہ اگر نبی دنیا میں نہیں ہوگا تو نہ اللہ کی کتاب مل سکتی ہے، نہ اللہ کی بات مل سکتی ہے، نہ اللہ کا حکم مل سکتا۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان نبی کا ہونا عقل و فہم کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ کی ترتیب بھی یہی ہے کہ انسان کی رہبری کے لیے انسان پیغمبر چاہیے۔ تو آپ سے پہلے ہمارا طریقہ یہی رہا۔ یہ بات تو مکہ مدینہ میں یہودی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، عیسائی موجود ہیں، ان سے پوچھو، ان کے درمیان بھی نبی آئے ہیں۔ وہ عیسائی یہودی آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب نبی مکہ میں نبی بن کر تشریف لائے تو کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو جاننے والوں سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں۔ ضابطہ کیا بنا کہ جاننے والوں سے نہ جاننے والوں کو سوال کرنا چاہیے۔ اور طریقہ کیا چالو ہو گیا؟ نہ جاننے والا نہ جاننے والے سے نہیں پوچھ رہا، نہ جاننے والا جاننے والے سے نہیں پوچھتا، نہ جاننے والے سے مسئلہ پوچھتا۔ چنانچہ آج طریقہ کیا ہے؟ حج کا مسئلہ حاجی صاحب، نماز کا مسئلہ نمازی سے۔ ایک صاحب حج کر کے آئے تو ان سے دوسرے صاحب نے پوچھا، حاجی صاحب یہ بتائیے جب آپ حج میں گئے تھے تو مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا، تو آج کل کے مکار قسم کے حاجی، الٹے سیدھے مال خرچ کر کے حج کرنے والے حاجی، یہ حاجی نہیں پلے درجے کے پاجی جو غلط مال خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، نہ یتیم کے حق کا خیال، نہ بھائی کے، نہ بہن کے حق کا خیال۔ ایسا مال خرچ کر کے حج کرو گے، غلاف کعبہ پکڑ کر کے رو گے، اللہ کو تم پر ترس نہیں آئے گا۔ تو پوچھا حاجی صاحب مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟ تو یہ ڈالڈا قسم کے حاجی صاحب جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد روزانہ ابراہیم بھائی ہوٹل میں ملا کرتے، یہ ہے مقام ابراہیم۔ اب ایسے حاجی صاحب سے اگر حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا، اور نمازی صاحب سے نماز کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرتے۔ ایک نمازی صاحب تھے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے نمازی ہو کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہو، مسجد میں اکیلے نماز کو پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے قرآن میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ اب گاؤں والے چونک گئے، قرآن میں یہ مسئلہ کہاں لکھا؟ تو وہ جو اکیلے نماز پڑھتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی بولا کہ قرآن میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا، دیکھو صاف کلیئر لکھا ہے، بے شک نماز تنہا، اکیلے نماز اکیلے۔ اس نے گھوٹالا کیا کیا؟ عربی میں لفظ تنہا اور طرح لکھا جاتا ہے اور اردو میں لفظ تنہا اور طرح لکھا جاتا ہے۔ اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اکیلا، اور وہ لکھا جاتا ہے تا نون چھوٹی ہا الف، تنہا، اس کے معنی اکیلا، یہ اردو کا۔ اور قرآن کھول کر آپ دیکھیں جہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الصلاۃ تنہا، وہاں تا نون کے بعد چھوٹی ہا اور چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا اور یا کے اوپر کھڑا الف لگا ہوا، اس طرح لفظ تنہا لکھا ہوا قرآن میں آپ کو ملے گا۔ عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا اور اردو میں لفظ تنہا کے معنی اکیلا۔ اس نے لفظ قرآن کا عربی کا لیا اور معنی اردو کا سپلائی کر دیا اور مسجد کی جماعت سے محروم ہوا اور لوگوں کو محروم کرنا شروع کیا۔ اسی لیے اللہ اس بیماری کا علاج بتاتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر مسئلہ نہیں جانتے ہو تو شرعی مسئلہ جاننے والوں سے پوچھو۔ مکہ والوں سے کہا آج کے دور میں
یہود پڑھے لکھے ہیں، نصارہ پڑھے لکھے ہیں، وہ علم کے ماہر ہیں، اس سوال کا جواب ان سے معلوم کرو۔ آج بھی یہی بات کہ نماز کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب بخار کے ٹیبلٹ کے نام بتا سکتے ہیں، نماز کے فرائض نہیں بتا سکتے، وکیل صاحب مقدمے کی دفعہ بتا سکتے ہیں، نماز کے واجبات نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھو، جیسے مریض ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، مسجد کے مؤذن سے علاج نہیں کراتا، ایسے شرعی مسئلہ دین جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ چہرہ مہرہ دیکھا، مولوی کی طرح علامہ کی طرح پگڑی باندھے ہوئے زلفیں لہراتے ہوئے آپ نے مسئلہ نہیں مسالہ معلوم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ حسب نسب والا علم رکھتا ہے یا لاپتہ علم رکھتا ہے۔ کسی معتبر مستند ادارے سے اس نے علم حاصل کیا، مشاق ماہر علماء کی تربیت میں رہا، اس نے معتبر طریقے سے بنیادی راستے سے علم حاصل کیا، یا یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا فارغ چلا رہا ہے۔ اگر ایسے سے شرعی مسئلہ معلوم کرو گے تو شریعت کی روح نکل جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں۔ معلوم ہوا دنیا میں دو طرح کے لوگ رہیں گے، کچھ نہ جاننے والے ہوں گے اور کچھ جانکار ہوں گے۔ نہ جاننے والوں کی ذمہ داری ہے دین جاننے والوں سے مسئلہ پوچھو۔ اب آئیے آخری بات میں کہتا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے، آخری بات میں کہتا ہوں دھیان سے سنو۔ اب آج کل مسئلہ پوچھنے والے بھی الگ الگ گریڈ تھے۔ دیکھا کہ سلطان پور کے بڑے مولانا قاضی صاحب آئے تو وضو بغیر وضو آ کر کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے ٹیک کر کے بیٹھ گئے۔ اب مولانا قسیم صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم کے پرانے فارغ ہیں، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان نے میدان میں چونٹی سے بات کیا۔ اب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ سلیمان کی جس چونٹی سے بات ہوئی ہے وہ چونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ اب مولانا صاحب جواب دیں کہ سلیمان نے جس چونٹی سے بات کیا وہ چونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ ابے بے غیرت، علم سے محروم، اگر وہ مذکر ہو یا مؤنث قبر میں تم سے فرشتہ اس کا سوال نہیں کرے گا، تو اس کے جواب کے لیے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب دوسرے صاحب آئے، دیکھا مولانا صاحب تو پہلے سوال کا جواب دے نہیں پائے، تو یہ بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، لڑکی کی محبت کا مسئلہ اٹھا تھا، اس میں قتل کی نوبت آئی تھی، اس خاتون کا نام بتائیے، اس لڑکی کا نام بتائیے، بتاؤ اس لڑکی کا نام اگر تمہیں نہیں معلوم اور تم قبر میں چلے گئے تو کیا فرشتہ دنیا میں لوٹا دے گا؟ جاؤ نام معلوم کر کے آؤ۔ یہ فالتو قسم کے سوال کا جواب چاہتا۔ اب تیسرے صاحب آئے، وہ کہنے لگے مولانا آپ بہت بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شعیب علیہ السلام کی لڑکی موسیٰ کو لینے گئی تھی اور موسیٰ شعیب کی لڑکی کے ساتھ چلے آ رہے تھے، شعیب کی لڑکی کا نام بتاؤ، وہ بڑی لڑکی تھی یا چھوٹی لڑکی تھی؟ یہ لایانی قسم کے سوال کہلاتے ہیں۔ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، دینی شرعی بنیادی ضرورت پر مشتمل سوالات ہونا چاہیے اور معقول سوالوں کا معقول جواب ہونا چاہیے، نہ لایانی سوال کیا جائے، نہ فضول بکواس کیا جائے، نہ غیر ضروری مسائل میں الجھا جائے، جسے آج کل فرصت کمیٹی کی بنیادی ممبر، فرصت کمیٹی کے کچھ بنیادی ممبر اس دوڑ بھاگ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں صحابی کا ایمان قابل اعتبار ہے یا نہیں، اپنے ایمان کی خبر نہیں،
اپنے ابا کے جنتی ہونے کی سند نہیں، اور صحابی کے ایمان کو ناپ رہا ہے اور صحابی کے ایمان کو جانچ رہا ہے۔ ارے اپنے ایمان و اعمال کی فکر کرو، ایمان بچا کر دنیا سے چلے جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اپنی ایمان کی فکر نہ کرنا، صحابی رسول جنتی طبقے کے ایمان کو جانچنا نہ اپنا، یہ دین کا بنیادی کام نہیں کہلاتا۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ شرعی مسئلہ تم کو معلوم نہیں، وہ دین جاننے والوں سے پوچھو، سڑک صاحب مولوی سے نہ پوچھو، معتبر ادارے کی سند رکھنے والے مفتی سے، عالم سے شرعی مسئلہ معلوم کر کے عمل کیا کرو، ورنہ تمہارے حج کا کباڑہ ہوگا، تمہاری نماز کی نماز جنازہ بن جائے۔ اور نہ جاننے والوں کی ذمہ داری بغیر جانے ہوئے عمل کرنا شروع نہ کر دو، ورنہ وضو کی طرح تیمم کرنا شروع کر دو گے، وضو کے فرائض کو کھوپڑے میں لے کر تیمم میں فرائض ادا کرنا شروع کر دو گے۔ یہ فتنے کا زمانہ، ایمان لوٹنے والے ڈکیت قدم قدم پر بیٹھے ہوئے، ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنا، ایمان بچا کر ہم اللہ کے پاس جائیں تو جنت میں ٹھکانہ ملنے کی امید، اور اگر ایمان کی دولت ساتھ لے کر ہم نہ جا پائے تو پھر جنت کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کس طرح بچے لایانی چیزوں سے، ہمارا ایمان کس طرح بچے غیر شرعی کاموں سے۔ اس کے لیے ضروری ہے معتبر علماء سے، ائمہ سے ہمارا دینی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر کرو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ نئی نسل کو دین سکھانے بتانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر مل جل کر کوشش کرنا ہے۔ نئی نسل کو اگر دین پر آمادہ نہیں کیا تو یاد رکھو خطرہ ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر سے کہیں اللہ کا نام سلام کر کے نہ چلا جائے، اللہ کا نام سلام کر کے نہ چلا جائے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان بچانے کی فکر میں لگنا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں، اور اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے نسل کے بارے میں فکر کرنا۔ ہمیں یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں معتبر دینی مکتب چل رہا ہے اور وہاں بنیادی طریقے سے دین کی، قرآن کی تعلیم کا نظم و انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔